بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور دیگر کئی مذاہب موجود ہیں۔ جیسے مسلمانوں کو اسلام سب سے اچھا اور سچا مذہب لگتا ہے، ایسے ہی عیسائیوں کو ان کا مذہب سچا اور اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اکثر اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو دین اسلام سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے کرسچن یا عیسائی لوگ مختلف سوالات نکالتے ہیں جن سے اسلام کو چھوٹا یا عیسائیت کے مقابلے میں کم بہتر دین ثابت کیا جا سکے۔ ایسا ہی ایک سوال لیے ایک خاتون جو انگریز تھی جس کا نام اینا ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آ گئی۔ اس خاتون نے اپنے سوال میں بہت ہی خطرناک پہلو کو اٹھایا تھا اور ایک ایسا سوال کیا تھا جسے بظاہر سن کر جواب دین اسلام کے خلاف ہی دینا پڑتا ہو۔ اس خاتون نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہنا شروع کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات کرنے اور دکھانے کی طاقت تھی اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا، اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات دکھانے کی طاقت تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو یاد رکھیے، بہت سے عیسائی لوگ عیسائیت کو بہتر مذہب مانتے ہیں کیونکہ ان کے خیال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ مذہب متعارف کروانے کا باعث بنے، ان کے پاس معجزات دکھانے کی طاقت تھی، اور بہت سے عیسائی اس بات پر فخر کرتے ہیں اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، سمندر میں عصا مارتے تو راستہ بن جایا کرتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہے، عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن دنیا میں تاثر یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسلام پھیلایا، جبکہ وہ تو صرف اسلام کے آخری نبی تھے۔ بہرحال عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کوئی معجزے نہیں، جبکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو بہت سے معجزات ہیں۔ ذرا اس انگریز لڑکی کا یہ سوال آپ بھی سن لیجئے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ Hi, my name is Anna. What if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? دوستو اس خاتون کا سوال آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس سوال کو مختصر دہرایا اور فوراً سے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزات کیے۔ It is concerned that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? I do agree Jesus Christ did miracles. دوستو یہاں پر یہ جان لیجئے کہ اس خاتون کی توقع یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی طرح سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ معجزات اور میریکلز دکھانے کی طاقت تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کم تھی۔ اور اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا نہیں ثابت کر سکتے تو پھر یہ سمجھے گی کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات دکھانے کی طاقت موجود تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس پیغمبر کے پاس معجزات دکھانے کی طاقت ہوگی وہی سچا ہوگا۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 24 یہ بائبل میں لکھا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتا ہے کہ معجزات دکھا دینے کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں خدا ہوں، بلکہ میں تو یہ سارے معجزات خدا کی مدد سے کرتا ہوں۔ But sister, miracle is not the test. If you believe in Jesus Christ, peace be upon him, if you read in the Bible, Jesus Christ, peace be upon himself, says in the Gospel of Matthew, chapter number 24, verse number 24, he says, miracle is not the test. They shall arise many false Christ and false prophets, and shall do wonders and miracles, and if it were possible, shall deceive the elect. That means Jesus Christ, peace be upon him, says, miracle is not the test. Miracle does not make a person a god. Miracle does not make a person superior, because all the miracles that were done by all the prophets were done by Almighty God himself. All the miracles done by Moses, the parting of the sea, when he threw the stick it became into a snake, it was done by Almighty God. All the miracles that Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, did were done by Almighty God. Same with Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon were done by Almighty God. I would like to tell you that Islam
ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ بائبل ہو یا قرآن پاک، دنیا کے سبھی پیغمبروں نے بڑے واضح الفاظ میں انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ جتنے معجزات کرتے ہیں وہ خود سے نہیں کرتے، اللہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے چاند کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دینا، یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے انہوں نے کیا اور اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، یہ ان کی صلاحیت نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سمندر میں اور دریا میں عصا مار کر وہاں سے راستہ بنا سکتے تھے تو یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا تھا۔ جتنے بھی معجزات جتنے پیغمبروں نے دکھائے ہیں وہ سب اللہ نے کیے ہیں، وہ ان پیغمبروں نے خود سے نہیں کیے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے مقابلے میں بڑے نہیں ہیں، تبھی تو وہ ثابت کر سکتے اس خاتون کی عقل کے مطابق کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اسلام بڑا یا عیسائیت بڑا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بڑے ہونا، یہ کوئی موازنہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات ایسی بنیاد دیتی ہے جس پر یہ پرکھا جائے کہ کون سا مذہب سچا ہے، کہ کس کے نبی نے کس کے پیغمبر نے زیادہ بڑے معجزات دکھائے۔ اور تو اور عیسائیت اور اسلام بہت حد تک ایک ہی جیسے تو مذہب ہیں، بس اصل فرق تب آ جاتا ہے جب انہی معجزات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے عیسائی لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بنیاد بنا کر انہیں خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انگریز خاتون کو وہیں کھڑے کھڑے چیلنج بھی کر دیا اور کہا کہ جیسا کہ بہت سے عیسائی بشمول آپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا اللہ ہیں، نعوذ باللہ، تو میں آج پھر دعویٰ کرتا ہوں اگر بائبل کی ایک ایسی آیت مجھے دکھا دیں تو میں آج ہی عیسائیت قبول کر لوں گا۔ اس بات پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always is worship me. If sister, you can point out any unequivocal statement, any unambiguous statement from any version of the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me, I am ready to accept Christianity today. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے کئی حوالے دے کر اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں۔ ایک آیت کا حوالہ دیا اور ترجمہ کیا۔ مثال کے طور پر بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تم سب سے بڑا ہے، میرا اللہ اس دنیا سے بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے، اور میں جو بھی کرتا اور کہتا ہوں وہ میں خود سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے کہتا ہوں اور کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی کوئی یہ کہے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں میں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں، یہاں تک کہ سارے معجزات بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسلمان ہیں، اور انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں۔ وہ تو خود مسلمان ہے اور مسلمان مانتا ہے کہ ایک انسان ایسے کر کے خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے طاقتور حوالے دے کر اتنے اعتماد سے یہ ساری باتیں کی تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خاتون جو سوال کرنے آئی تھی یہ عیسائی خاتون خود ہی اسلام قبول کر لے گی۔ In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, is a Muslim. He never claimed divinity. He never said that he was Almighty God. He clearly mentioned, it's mentioned in the Gospel of John. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ معجزات کا موازنہ کرنے سے نہیں معلوم ہوگا بلکہ دیکھنا ہوگا کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور کیا سچ ہے۔ سچ یہ ہے کہ معجزات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے یا خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔
یا کسی بھی پیغمبر کو سچا یا جھوٹا پرکھنے کے لیے ان کے معجزات نہیں دیکھے جاتے، بلکہ بائبل کو دیکھیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تمہیں بہت سی ایسی باتیں کہنا ہیں جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا اور یہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وہ سچائی والا نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئیں گے اور وہ تمہیں سمجھائیں گے، اور وہی آخری پیغمبر اور نبی ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں حتمی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی پیغام لے کر آئیں گے، تو تمام عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے معجزے بڑے ہیں اور کون سچا ہے کون نہیں، اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے۔ جب بائبل نے کہہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، تو آپ سب عیسائیوں کو بھی ماننا چاہیے۔ یہ مناظر دیکھیے اور ان میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کیا یہ خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے یا نہیں۔ But the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, and if you believe in Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. This prophecy is prophesizing no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you should believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, sister.